جناب سہیل افریدی صاحب چیف منسٹر اور د هغه سره راغلي د وفد ملګري اردو کې به ووایم. میں جناب سہیل افریدی صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ان کے تمام رفقا ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے اس مرکز کو عزت بخشی ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پر میڈیا پرسنل تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے خیالات شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تمام صحافی برادری کا شکریہ. آج ہم مولانا صاحب کے در پہ آئے تھے، انہوں نے ہمیں عزت بخشی، ہماری مہمان نوازی کی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد صوبائی حقوق، جتنے بھی ہمارے صوبے کے مسائل ہیں ان کے بارے میں تفصیلی بات چیت کرنا، ان پر اتفاق رائے پیدا کرنا، یہ ہمارا مقصد تھا. ان صوبائی حقوق میں سب سے پہلے ہمارا NFC کا جو شیئر ہے، جو مسلسل 8 سالوں سے خیبر پختونخوا کے ساتھ وفاق سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے، اور جو NFC شیئر ہر سال تقسیم ہوتا ہے وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ NFC کا شیئر وہ 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا. 2018 میں جب 25ویں آئینی ترمیم آئی تو اس کے بعد ہمارا جو سابقہ فاٹا ہے وہ خیبر پختونخوا میں مرج ہوا. تقریباً یہ 60 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ مرج ہوئی. آج جو حق لاہور کے شہری کو مل رہا ہے، کوئٹہ کے شہری کو مل رہا ہے، کراچی کے شہری کو مل رہا ہے اور پاکستان کے ہر ضلع کے شہری کو مل رہا ہے، ہمارے مرج اضلاع کے شہری کو وہ حق نہیں مل رہا. اس کا وہ حق تمام صوبے خیبر پختونخوا کے علاوہ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں اور ہمیں وہ شیئر نہیں دے رہے. تو اس حوالے سے آج وفاقی وزیر بھی آئے تھے، اس سے بھی میری بات ہوئی اور یہ مدعا میں نے اس کے سامنے بھی رکھا کہ آپ کا NFC شیئر جو ہے وہ کل عدم ہو چکا ہے اور اس کو جو ہے ابھی اپڈیٹ ہونا چاہیے یا 11th NFC آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسلسل گندم کو روکا جا رہا ہے پنجاب کی حکومت کی طرف سے، اس پر بات چیت ہوئی. یہ آرٹیکل 151 کی کلی خلاف ورزی ہے. یہ غیر آئینی کام ہو رہا ہے جو ہمارے گندم کو روکا جا رہا ہے. اس پر بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہماری اتفاق رائے ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے ہم مشترکہ آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرا جو گیس کی بندش ہے، آرٹیکل 158 آئین کا وہ صاف صاف کہتا ہے کہ جو صوبہ بھی گیس پروڈیوس کرتا ہے اس صوبے کا حق ہے کہ وہ یہ گیس پہلے خود استعمال کرے، جب اس سے اضافی ہو تو وہ باقی پاکستان میں دے. ہمارا صوبہ 500 MMCFD گیس پروڈیوس کرتا ہے اور ہماری کنزمپشن صرف جو ہے 150 MMCFD ہے. باقی جو 350 MMCFD ہے یہ پورے پاکستان میں ہم دے رہے ہیں. لیکن وفاق کی طرف سے گیس کی بندش یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہے جو مسلسل ہو رہا ہے. اس پر بھی ہماری اتفاق رائے ہوئی ہے. باقی جو ہمارے قبائلی اضلاع کے مسائل ہیں ان پر بھی ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی. لیکن میں آگے چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں اس کو آگے لے کر جائیں اور بات کریں. جی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا اور ان کے وفد کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے
جمعیت کے اس مرکز کو عزت بخشی۔ انہوں نے جن نکات کی بات کی ہے، میرے خیال میں شاید گفتگو لمبی ہونے کے خوف سے انہوں نے مختصر کر کے بات کی ہے۔ بہت سے نکات پر اتفاق رائے ہے۔ NFC ایوارڈ ایک خالصتاً ایک آئینی حق ہے صوبوں کا، اور جس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن کمی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک صوبائی حق ہے جو پارلیمنٹ کے اتفاق رائے کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے۔ اس پر قسم قسم کا کوئی ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ صوبائی حقوق، صوبائی خود مختاری یہ تمام صوبوں کو یقینی بنانا چاہیے، اور ہر صوبے کے عوام اپنے وسائل کے خود مالک ہیں۔ کوئی وفاق یا وفاق کے کسی سطح کا کوئی طاقتور ادارہ وہ صوبے کے عوام کے وسائل پر قبضہ کرنے، اس کو اپنے قبضے میں لینے اور صوبے کے عوام کو اس کے مفادات سے محروم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس پر ہمارا اتفاق ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت وہ صوبے کے اس حق کے لیے اپنا بھرپور آئینی کردار ادا کرے گی۔ صوبے کا امن و امان کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے صوبے کے امن و امان کی صورتحال بہت ہی مخدوش ہے۔ خاص طور پر جنوبی اضلاع میں جیسے حکومتی ریٹ تک ختم ہو گئی ہو، اور عام آدمی وہ مسلح گروہوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، اس کے عوامل کا کیا جائزہ لیا جائے تاکہ ان کے عوامل کا خاتمہ ہو اور ہم صوبے میں امن و قرار کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ہم نے ان کے سامنے یہ بات بھی رکھی ہے کہ وفاق کی سطح پر دینی مدارس کے رجسٹریشن کا قانون پاس ہو چکا ہے۔ صوبے میں اس قانون کو منوان اسمبلی سے پاس کرایا جائے اور اس پر عمل درآمد ہو جس طرح کے قانون کہتا ہے۔ ہمارے جو قبائل ہیں جسے ہم فاٹا کے علاقے سے تعبیر کرتے ہیں، ہم نے فاٹا کو صوبے میں ضم کیا، لیکن عملاً اب تک وہ ضم نہیں ہو سکا ہے۔ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، مشکلات میں کمی نہیں ہوئی۔ ان کے جو واجبات تھے وہ شاید اب تک بھی ہم پورے نہیں کر سکے ہیں۔ 2017 میں یہ فاٹا مرج ہوا تھا، آج 2026 ہے، اور اس کے باوجود وہاں کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ وہاں جو قوموں کی ملکیت زمینیں تھیں یا علاقے تھے یا پہاڑ تھے یا صحرائیں تھیں، ابھی تک اس کو بندوبستی علاقے کے طور پر تقسیم نہیں کیا جا سکا ہے۔ نہ وہاں پٹواری جا سکتا ہے، نہ وہاں قانون گو جا سکتا ہے، نہ وہاں تحصیلدار جا سکتا ہے۔ اور ہمارے بلوچستان ہو یا ہمارا خیبر پختونخوا ہو، اس کے پہاڑوں میں، صحراؤں میں جو معدنی ذخائر ہیں اس کو قبضے میں لیا جا رہا ہے۔ طاقتور قوتیں وہاں پر کھدائیاں کر رہی ہیں، اور ہمارے صوبے کے غریب لوگوں کی ملکیت
اس کو اپنے قبضے میں لے رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ریاست وہ ان معدنی ذخائر کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ وہاں کے عوام اور عام آدمی وہاں کے بچوں کے حقوق کو غصب کر لے اور ان کو محروم کر دے. تو اس حوالے سے بھی ہماری سوچ ایک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہماری ایک مشترکہ حکمت عملی ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے غریب صوبوں کے غریب بچوں کے وسائل کو ان کے حق میں استعمال کر سکیں اور ان کے منافع ہم ان کو دلا سکیں. اسی طریقے سے جیسے کہ چیف منسٹر صاحب نے ذکر بھی کیا کہ پنجاب سے گندم کی جو ترسیل ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہے اور وہ آئین کی خلاف ورزی ہے. کسی زمانے میں جب میاں شہباز شریف صاحب صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے تو یہ اس زمانے سے وتیرہ چلا آ رہا ہے، لیکن جب ہم ان سے شکایت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو اجازت دے دیں گے، لیکن یہ گندم جب آپ کے صوبے میں جائے گا تو پھر افغانستان سے مغل ہوگا، افغانستان سے مغل ہوگا. ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے لوگ پنجاب جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کٹائی میں شریک ہوتے ہیں، برداشت میں شریک ہوتے ہیں، اپنی مزدوری لے کر واپس آتے ہیں. آپ کس طرح ان کی مزدوری جو ہے ان کے گھر تک آنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں جی؟ اور آج ہم کہتے ہیں ان کو کہ آپ ہی نے تو سرحد بند کی ہوئی ہے. جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد ہی بند ہے تو پھر سمجھنے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ تو اس صورتحال میں بھی ہمارے صوبے کے عوام کے لیے گندم کی بندش جو ہے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہاں کے غریب لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. اس کے علاوہ کل جی بی میں گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں، میں ابھی اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن وہاں سے جو ہمیں انیشیل اطلاعات موصول ہوئی ہیں تو اس حوالے سے ہمارا اس پر اتفاق ہے کہ ہم جی بی الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. تو یہ کچھ مولانا صاحب نکات تھے جس پر بات ہوئی. آپ کے ہاں آپ کے گھر پر ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی وفود جاتے رہے ہیں، اسلام آباد میں آپ کی ملاقاتیں ان سے ہوتی رہی ہیں، اسد کیسر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور اس سارے سلسلے پر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی بھی بڑی نظریں ہوا کرتی تھیں اور تاثر یہ تھا کہ آپ نے کبھی پکڑائی نہیں دی. آج لگ رہا ہے کہ آپ نے تھوڑی بہت پکڑائی دی ہے. ہم زندہ رہیں گے تو این ایف سی بھی ہوگا اور حقوق بھی ہوں گے. یہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے اس پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں اپنی بات کر لیتا ہوں اور میرے خیال میں یہی حق پی ٹی آئی کو بھی ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ وفاق میں ان تمام معاملات پر تمام پارٹیوں کو انگیج کیا جائے، چاہے اس کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ ہو چاہے ان کا تعلق حکومت کے ساتھ ہو. ہم گورنمنٹ کی پارٹیوں کے ساتھ بھی بات کرنا چاہیں گے اور میں یہ چاہوں گا کہ صوبائی حکومت بھی یہاں پر تمام پارٹیوں کو انگیج کریں تاکہ صوبے کے حقوق کے لیے یا ملک کے مفادات کے لیے ہمارا ایک کنسنسس ہو، اجماع ہو، اور اس پر حکومت اور اپوزیشن کی سیاست ہمیں نہیں کرنی بلکہ ہم نے ملک کی سیاست کرنی ہے اور ہم نے صوبے کی سیاست کرنی ہے تاکہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے جو میرے صوبے کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہم مل کر کام کر سکیں اور وفاق کی سطح پر ہم تمام پارٹیوں کے ساتھ رابطہ کر کے یہ امور جو ہمارے ملک کے ہیں اور جس کو آج متنازع بنایا جا رہا ہے اس پر ہم یکجہتی پیدا کرنے کی ایک کوشش تو کریں. مطلب یہ بتائیں کہ جن امور پر آپ دونوں جماعتوں کا یا حکومت کا اتفاق ہوا ہے اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا؟ اگر پارلیمنٹ کی سطح پر ہوگا، پارلیمنٹ کی سطح پر ہوگا، دونوں جماعتوں کے درمیان ہوگا، اور کیا دونوں جماعتیں سڑکوں پر آ سکتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جب بسم اللہ سے بات شروع کرتے ہیں تو آپ والناس پہ کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں. تو ہمیں کچھ تو سفر کرنے دیں. آج ہم بیٹھے ہیں اور ابھی ہم سورۃ فاتحہ میں کھڑے ہیں. تو خیر بہرحال اس حوالے سے یہ اچھی ابتدا ہے، ایک اچھا ماحول ہے. ہمیں اس کو مزید
بہتر کرنا چاہیے اور مزید بہتریاں ملک کی سیاست میں پیدا کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. مولانا صاحب کیا کہیں گے بجٹ پہلے 10 تاریخ کو اب 12 تاریخ کو وفاقی حکومت آگے لے کے جا رہی ہے, اس پارٹی کے ساتھ کیا خلافات چل رہے ہیں بجٹ کے معاملے سے, کیا پارلیمنٹ حضرت یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. پہلے ہم سن رہے تھے 1 جون کو پیش ہو رہا ہے, پھر ہم سن رہے تھے 5 کو پیش ہو رہا ہے, پھر ہم سن رہے تھے 10 کو پیش ہو رہا ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں 12 کو پیش ہو رہا ہے. اب اس میں حکومت کی کیا مجبوریاں ہیں اس کا ہمیں اطلاع نہیں ہے, لیکن بہرحال کچھ تو ہے. چیف صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ جو بجٹ کے صوبائی بجٹ کے حوالے سے ایک کنفیوژن ہے, کیا آپ بجٹ پیش کریں گے یا خان صاحب کی رہائی سے مسلوط کریں گے؟ ایک اہم نقطہ مولانا صاحب نے یہاں پر ذکر کیا کہ اتفاق ہوا ہے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے قانون سازی. کیا آپ صوبائی اسمبلی میں یہ بل لائیں گے اور قانون سازی کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہاں بالکل ہم قانون سازی کے لیے بل بھی لائیں گے اور انشاءاللہ اس کو سپورٹ بھی کریں گے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ دیکھیں یہ بجٹ جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا حق ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تیسری دفعہ جو ہے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے, تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے تو کم سے کم بجٹ ان کے سامنے پیش کیا جائے, ان سے مشاورت کی جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم نے بجٹ بنایا ہے عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق, تو ہم یہ بھرپور ڈیمانڈ پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کریں گے کہ ہم عمران خان صاحب کے سامنے یہ پیش کریں گے. صاحب یہ بتائیں کہ مسلسل اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا جا رہا ہے اور بجٹ بھی تقریباً 12 سے 15 کو ہو گیا ہے, تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو اپنے ناراض ارکان کا گروپ ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیلنگ ہو رہا ہے, تعطل کا شکار ہو رہا ہے. دیکھیں آپ یہ 15 تک چلے گئے ہیں 15 تک چلے گئے آپ. یہ ہم جب چھوٹے تھے اور ہمارے والد صاحب باہر دنیا میں ہوتے تھے تو ہم یہاں سے کال کرتے تھے اور تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتے تھے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ جب واپس آئیں گے اور تھوڑی ناراضگی کا اظہار کریں گے تو اپنے ساتھ کچھ لائیں گے. تو بجٹ کے ماحول میں یہ تھوڑی بہت ناراضگیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ بغاوت کریں, بغاوت نہیں کریں. بہت شکریہ.